تم یہاں اکیلے کیا کر رہے ہو؟ دانش چونک کر پیچھے مڑا۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا اور سامنے بکریوں کا ریوڑ۔ اس نے حیرت سے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا، صاف ستھرا سپورٹ سوٹ، ہاتھ میں مہنگا فون اور چہرے پر ایسا اعتماد جو عام طور پر بڑے شہروں کے لوگوں میں ہوتا ہے۔ دانش کچھ لمحے خاموش رہا، پھر کہا، میں اکیلا نہیں ہوں، میری فوج ہے میرے ساتھ۔ لڑکی نے ارد گرد دیکھا، بکریاں گھاس کھانے میں مصروف تھیں۔ وہ ہنس پڑی، او تو تم چرواہے ہو؟ جی، اور ساتھ ساتھ میں طالب علم بھی ہوں۔ طالب علم؟ یہاں؟ دانش نے موبائل اسکرین اس کی طرف کی۔ کلاس چل رہی ہے میڈم میری۔ تو 2 گھنٹے پہلے کیا ہوا؟ صبح کے 4 بجے تھے، گاؤں ابھی بھی سو رہا تھا، مگر دانش کی آنکھ کھل چکی تھی۔ اس نے موبائل بند کیا، وضو کیا، نماز پڑھ کر سیدھا کچن میں چلا گیا۔ اس کی ماں چارپائی پر بیٹھی کھانس رہی تھی۔ امی، آج آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہوں بیٹا، بس پرانی کھانسی ہے۔ اس نے چائے بنائی، 2 انڈے فرائی کیے اور ماں کے سامنے رکھ دیے۔ امی، دوا وقت پر لے لینا، میں شام کو جلدی آؤں گا۔ اللہ تیرے نصیب اچھے کرے بیٹا۔ دانش بکریاں لے کر نکل پڑا۔ گاؤں کے کچے راستے پر چلتے ہوئے وہ ایئر فون لگا چکا تھا۔ موبائل میں آن لائن کلاس شروع ہو چکی تھی۔ ڈیجیٹل بزنس ماڈلز، لیکچر نمبر 7۔ وہ چلتے چلتے نوٹس بناتا جا رہا تھا، کبھی بکریوں کو آواز دیتا، کبھی لیکچر سنتا۔ یہ اس کی روزمرہ کی زندگی تھی۔ دوپہر تک وہ پہاڑی کے اس حصے میں پہنچ گیا جہاں نیٹ ورک اچھا آتا تھا۔ یہ اس کی کلاس روم تھی۔ وہ ایک پتھر پر بیٹھ گیا اور نوٹس لکھنے لگا۔ اسی وقت اچانک گاڑی کے بریک لگنے کی آواز آئی۔ یہاں گاڑیاں کم ہی آتی تھی۔ وہ کھڑا ہوا اور سڑک کی طرف بڑھا۔ ایک سیاہ کار سڑک کے کنارے کھڑی تھی۔ دروازہ کھلا اور وہی لڑکی باہر نکلی جس نے ابھی اس سے سوال کیا تھا۔ ٹائر پنچر ہو گیا ہے اور نیٹ ورک بھی نہیں آ رہا، او خدایا میں کیا کروں؟ دانش نے ایک نظر گاڑی پر ڈالی، پھر زمین پر بیٹھ گیا اور ٹائر کھولنے لگا۔ تم ہر چیز اتنی آسانی سے کر لیتے ہو کیا؟ مجبوری انسان کو ہنر سکھا دیتی ہے میڈم۔ تمہارا نام کیا ہے؟ دانش۔ اچھا، میں فائقہ ہوں۔ چند منٹ بعد ٹائر بدل چکا تھا۔ فائقہ نے پرس نکالا اور پیسے دینے لگی۔ مدد کے پیسے نہیں لیتا میں۔ آج کے زمانے میں بھی کچھ لوگ پرانے اصولوں پر چلتے ہیں مس۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر جانے لگی مگر پھر رک گئی۔ تم روز یہاں آتے ہو؟ جی، میں روز یہاں آتا ہوں۔ اچھا، پھر ملتے ہیں دانش۔ گاڑی چلی گئی۔ دانش واپس بکریوں کے پاس آ گیا، مگر آج اس کا لیکچر مکمل نہیں ہو سکا۔ اگلے دن دانش اسی جگہ بیٹھا نوٹس لکھ رہا تھا کہ آواز آئی، ہیلو اسٹوڈنٹ صاحب۔ وہ فوراً مڑا۔ فائقہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ آپ دوبارہ آ گئی؟ ہاں، اس بار ٹائر ٹھیک ہے، بس تجسس خراب ہے۔ تجسس؟ مجھے جاننا ہے کہ چرواہا آن لائن کلاس کیوں لے رہا ہے؟ کیونکہ چرواہا ساری عمر چرواہا نہیں رہنا چاہتا۔ تم کیا بننا چاہتے ہو؟ اپنا بزنس، آن لائن بزنس کرنا چاہتا ہوں میں۔ واہ، بڑے خواب ہیں دانش تمہارے تو۔ خواب چھوٹے ہوں تو نیند آ جاتی ہے۔ فائقہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ میں بزنس پڑھ رہی ہوں یونیورسٹی میں۔ واقعی؟ ہاں، اور مجھے لگتا ہے تم میں پوٹینشیل ہے دانش۔ یہ پہلی بار تھا کہ جب کسی نے دانش کے خواب کو اس طرح سیریس لیا تھا۔ وہ دونوں دیر تک بات کرتے رہے، وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ جب فائقہ جانے لگی تو بولی، کل میں تمہیں کچھ دکھاؤں گی دانش۔ کیا دکھاؤ گی؟ اٹس اے سرپرائز۔ گھر آ کر دانش نے ماں کو سب کچھ بتایا۔ بیٹا، امیر لوگوں کی دنیا الگ ہوتی ہے، خیال رکھی میرا بیٹا۔ امی، میں دنیا نہیں بدل رہا، میں بس اپنی قسمت بدلنا چاہتا ہوں۔ اگلے دن فائقہ آئی، چلو میرے ساتھ دانش۔ کہاں؟ شہر۔ میں؟ شہر ایسے؟ ہاں ایسے ہی، تمہیں حقیقی دنیا دکھانی ہے دانش۔ دانش نے اپنی بکریوں کی طرف دیکھا، پھر فائقہ کی طرف۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی شہر کی طرف بڑھنے لگی۔ راستے میں فائقہ بولی، یہ شہر میرا ہے دانش، مگر میں چاہتی ہوں ایک دن تم بھی اسے اپنا کہو۔ مگر یہ سب دانش کے لیے نیا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا یہ سفر صرف شہر تک محدود نہیں، بلکہ یہ سفر اس کی زندگی کے سب سے بڑے امتحان کی طرف لے جا رہا ہے۔ اور اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ
کہ یہ امیر لڑکی صرف اس کی مدد نہیں کرے گی بلکہ اس کی دنیا بھی بدلنے والی ہے۔ یہ تمہاری یونیورسٹی ہے فائقہ؟ ہاں ہاں، اور آج تم میرے مہمان ہو۔ نہیں نہیں، میں ایسے اندر نہیں جا سکتا فائقہ۔ کیوں؟ میرے کپڑے دیکھیں فائقہ، میرے جوتے دیکھیں۔ لوگ کپڑوں سے متاثر ہوتے ہیں لیکن کامیابی دماغ سے بنتی ہے۔ تم میرے ساتھ ہو نا، بس یہی کافی ہے۔ وہ گاڑی سے اترا تو قدم خود بخود آہستہ ہو گئے۔ ہر چیز نئی تھی، ہر چیز بڑی تھی۔ فائقہ اسے سیدھا کیفے لے گئی، دونوں ایک کونے کی میز پر بیٹھ گئے۔ کافی پیتے ہو؟ میں نے زندگی میں کبھی کافی نہیں پی فائقہ۔ تو ٹھیک ہے پھر آج پیو گے۔ دانش نے پہلا گھونٹ لیا اور فوراً منہ بنایا۔ اوہو، یہ اتنی کڑوی کیوں ہے؟ کیونکہ کامیابی کی طرح اس کا ذائقہ بھی شروع میں کڑوا ہوتا ہے۔ اگر کامیابی کا ذائقہ ایسا ہے تو میں چائے پر ہی خوش ہوں۔ دونوں ہنس پڑے۔ کچھ دیر کے بعد فائقہ نے لیپ ٹاپ کھولا۔ اب کام کی بات، تم آن لائن بزنس کرنا چاہتے ہو نا دانش؟ ہاں ہاں، میں کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر تم نے کیا سیکھا ہے؟ دانش نے موبائل نکالا اور نوٹس دکھانے لگا۔ مارکیٹنگ، سوشل میڈیا، ای کامرس، سب کچھ ترتیب سے لکھا ہوا تھا۔ تم نے یہ سب خود سیکھا ہے؟ ہاں، یوٹیوب میرا استاد ہے فائقہ۔ تم واقعی سنجیدہ ہو دانش۔ مگر فائقہ میں مجبور بھی ہوں۔ چلو آج میں تمہیں کچھ دکھاتی ہوں دانش۔ وہ اسے ایک چھوٹے اسٹوڈیو میں لے گئی جہاں چند لوگ کمپیوٹرز پر کام کر رہے تھے۔ یہ میرا سٹارٹ اپ ہے، ہم چھوٹے بزنس کو آن لائن لاتے ہیں۔ یعنی جو میں سیکھ رہا ہوں وہ یہاں ہوتا ہے؟ ہاں بالکل دانش۔ دانش ہر چیز کو غور سے دیکھنے لگا، مگر اسی وقت ایک لڑکا قریب آیا۔ فائقہ، یہ کون ہے؟ یہ دانش ہے۔ لڑکے نے اوپر سے نیچے تک دانش کو دیکھا۔ چرواہا! فائقہ فوراً بولی۔ یہ وہ ہے جو ایک دن ہم سب کے آگے ہوگا۔ لڑکا مسکرا کر چلا گیا۔ شام تک وہ دونوں اسٹوڈیو میں رہے۔ واپسی پر گاڑی میں خاموشی تھی۔ آخر دانش نے کہا، آپ کے دوست ٹھیک کہہ رہے تھے فائقہ، میں واقعی چرواہا ہوں۔ فائقہ نے گاڑی روک دی۔ دانش، لوگ جو کہتے ہیں وہی بولتے ہیں، تم انہیں وہ دکھاؤ جو وہ سوچ بھی نہ سکیں۔ اگلے چند ہفتے بدل گئے۔ فائقہ روز دانش کے لیے آن لائن کام ڈھونڈتی، اسے سکھاتی، اس کے آئیڈیاز سنتی۔ دانش صبح بکریاں چراتا، دوپہر میں آن لائن کام کرتا اور رات کو پڑھتا۔ پہلا فری لانس کام ملا تو اس نے ماں کے لیے دوائی خریدی۔ یہ کہاں سے آئے دانش؟ امی، یہ میری پہلی کمائی ہے۔ اس رات فائقہ کا میسج آیا۔ بہت بہت مبارک ہو تمہیں دانش۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہے فائقہ۔ نہیں دانش، یہ سب تمہاری محنت ہے۔ ایک دن جب فائقہ نے دانش کو اپنے گھر بلایا تو دانش گھبرا گیا۔ بڑا بنگلہ، لمبا گیٹ، سیکیورٹی۔ میں اندر نہیں جا سکتا فائقہ۔ آج جا سکتے ہو دانش۔ وہ اندر داخل ہوا تو ہر چیز خواب جیسی تھی۔ اچانک ایک سخت آواز آئی۔ یہ کون ہے؟ ایک باوقار شخص سامنے کھڑا تھا، فائقہ کے والد۔ یہ دانش ہے بابا، میرا دوست۔ انہوں نے صرف ایک نظر ڈالی۔ کیا کرتا ہے یہ؟ جی انکل، وہ میں ابھی سیکھ رہا ہوں۔ اور پہلے؟ پہلے میں بکریاں چراتا تھا، فائقہ کے والد نے سنجیدگی سے کہا۔ فائقہ، اپنے معیار کے دوست بناؤ تم۔ دانش نے فوراً کہا، مجھے جانا چاہیے فائقہ۔ وہ بنا پیچھے دیکھے باہر آ گیا۔ اس رات اس نے کسی کا فون نہیں اٹھایا۔ رات کے 12 بج چکے تھے مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ فائقہ کے والد کی باتیں بار بار اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ اپنے معیار کے دوست بناؤ۔ اس نے موبائل نکالا۔ فائقہ کے 20 مس کالز اور میسیجز موجود تھے۔ دانش پلیز بات کرو، مجھے افسوس ہے، مجھے معاف کر دو، تم کہاں ہو دانش؟ اس نے موبائل بند کر دیا۔ اب نہیں، بس ہو گئی میری۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ واقعی کچھ بننا چاہتا ہے تو اسے جذبات سے پہلے خود کو ثابت کرنا ہوگا۔ اگلی صبح اس نے ایک فیصلہ کیا، بکریاں فروخت کر دی جائیں۔ یہ وہ واحد سہارا تھا جس پر اس کا گھر چلتا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ بڑے قدم کے لیے بڑا رسک ضروری ہے۔ ماں نے حیران ہو کر پوچھا، بیٹا، ہم گزارا کیسے کریں گے؟ امی، اب ہم گزارا نہیں کریں گے، ہم آگے بڑھیں گے۔ اس نے ساری رقم کمپیوٹر، انٹرنیٹ اور ایک چھوٹے سے کمرے کے کرائے پر لگا دی۔ وہ کمرہ اس کا پہلا آفس بن گیا۔ ایک میز، ایک کرسی اور ایک خواب۔ وہ صبح سے رات تک کام کرنے لگا۔
فری لانس پروجیکٹ، ویب سائٹ، سوشل میڈیا، ہر چیز سیکھ رہا تھا دانش، ہر چیز آزما رہا تھا۔ مہینے گزرے، پہلے 10,000، پھر 50,000، پھر 1,00,000۔ اس کی زندگی بدلنے لگی۔ ایک شام وہ آفس بند کر رہا تھا کہ اچانک سامنے وہی سیاہ گاڑی رکی۔ دروازہ کھلا اور فائقہ باہر آئی۔ تم بدل گئے ہو دانش۔ وقت بدل دیتا ہے فائقہ۔ وقت یا حالات؟ دونوں۔ دانش میں تم سے ملنا چاہتی تھی بہت دنوں سے۔ کیوں؟ تم کیوں ملنا چاہتی تھی؟ کیونکہ میں نے تمہیں کھو دیا تھا دانش۔ نہیں، تم نے مجھے نہیں کھویا، میں خود کو ڈھونڈنے گیا تھا۔ اور کیا ملا دانش؟ فائقہ ابھی میں راستے میں ہوں۔ وہ دونوں دیر تک باتیں کرتے رہے، پھر غلط فہمیاں ختم ہو گئی۔ چند ماہ بعد دانش کا پہلا بڑا پروجیکٹ آیا۔ ایک کمپنی نے اسے پورا ڈیجیٹل کیمپین دینے کی پیشکش کی۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا موقع تھا۔ وہ دن رات کام کرتا، نیند کم اور محنت زیادہ۔ لانچ کا دن آیا، کیمپین کامیاب ہو گیا، کمپنی نے اسے مستقل کانٹریکٹ دے دیا۔ اس رات اس نے ماں کے ہاتھ چومے، امی ہم کامیاب ہو گئے۔ چند ہفتے بعد ایک بڑی بزنس کانفرنس میں اسے اسپیکر کے طور پر بلایا گیا۔ وہ اسٹیج کے پیچھے کھڑا تھا، ہاتھ ہلکے ہلکے کام بھی رہے تھے۔ اناؤنسمنٹ ہوئی، پلیز ویلکم دانش خان۔ تالیاں بجنے لگی اور وہ اسٹیج پر پہنچا۔ پہلا جملہ اس کے لبوں سے نکلا، میں پہلے بکریاں چراتا تھا۔ پورے ہال میں خاموشی ہو گئی۔ پھر دانش مسکرایا، اور آج میں لوگوں کو آن لائن بزنس سکھاتا ہوں۔ ایک دم تالیاں گونج اٹھی۔ اس نے اپنی پوری کہانی سنائی، محنت، جدوجہد اور خواب۔ تقریر ختم ہوئی تو لوگ کھڑے ہو کر تالیاں بجا رہے تھے۔ اسی ہجوم میں ایک شخص کھڑا تھا، فائقہ کے والد۔ وہ اس کے پاس گئے۔ مجھے تم پر فخر ہے دانش بیٹا، مجھے معاف کرنا۔ اسی شام فائقہ نے کہا، ابو آپ سے ملنا چاہتے ہیں دانش۔ وہ بنگلے میں داخل ہوا، مگر اس بار احساس مختلف تھا۔ وہ مہمان نہیں تھا، بلکہ خود اعتمادی کے ساتھ آیا تھا۔ فائقہ کے والد نے کہا، میں نے تمہیں کم سمجھا تھا دانش، مجھے معاف کرنا۔ آپ نے حقیقت دیکھی تھی، کوئی بات نہیں، بس وقت بدل گیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا، اگر تم اجازت دو تو میں ایک رشتہ مانگنا چاہتا ہوں۔ چند ماہ بعد سادہ سی شادی ہوئی، کوئی بڑی نمائش نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، صرف قریبی لوگ، خوشیاں اور دعائیں۔ نکاح کے بعد فائقہ نے کہا، یاد ہے پہلا دن دانش، جب میں نے پوچھا تھا تم یہاں اکیلے کیا کر رہے ہو؟ اور میں نے کہا تھا میری فوج ساتھ ہے۔ فائقہ ہنس پڑی، اب فوج نہیں، پوری زندگی ساتھ ہے۔ ایک چرواہے کا خواب حقیقت بن چکا تھا۔ شادی کے بعد دانش نے فائقہ سے کہا، میں چاہتا ہوں ہم کچھ ایسا کریں جو ہمارے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہو۔ کیا مطلب دانش؟ میں چاہتا ہوں گاؤں کے نوجوانوں کو وہ سب سکھائیں جو میں نے سیکھا ہے، تاکہ کسی کو بکریاں چرانے یا بیچنے کی نوبت نہ آئے۔ اگر وہ آگے بڑھنا چاہتا ہو تو ہم ایک اکیڈمی شروع کرتے ہیں دانش۔ دانش نے گاؤں میں ایک چھوٹا سا ہال کرائے پر لیا، ایک پرانا پروجیکٹ، چند کرسیاں اور دیوار پر لگے ہاتھ سے بنے پوسٹر، اور دروازے پر لکھا تھا ڈیجیٹل لرننگ سینٹر۔ پہلے دن صرف 5 لڑکی آئے۔ دانش نے کہا، میں بھی کبھی آپ کی جگہ بیٹھا تھا، فرق صرف یہ ہے کہ مجھے سکھانے والا کوئی نہیں تھا۔ اور آہستہ آہستہ دانش کی کلاس میں بہت سے بچے آئے جنہوں نے فری میں کورس سیکھے۔ دوسری طرف شہر میں دانش کا بزنس بھی تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ اس کی کمپنی اب درجنوں لوگوں کو روزگار دے رہی تھی، دفتر بھی بڑا ہو چکا تھا، ٹیم بھی بڑھ چکی تھی۔ اسی شام وہ دونوں پہاڑی پر گئے جہاں پہلی بار ملاقات ہوئی تھی۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ دور بکریوں کی گھنٹیاں سنائی دے رہی تھی۔ فائقہ نے کہا، اگر اس دن گاڑی کا ٹائر پنچر نہ ہوتا تو شاید میں آج بھی آن لائن کلاس سن رہا ہوتا اور تم راستہ ڈھونڈ رہی ہوتی۔ دونوں ہنس پڑے۔ پھر دانش نے سنجیدگی سے کہا، زندگی عجیب ہے فائقہ، کبھی ایک چھوٹا سا واقعہ پوری کہانی بدل دیتا ہے، اور یہ ہوتی ہے ایک چرواہے کی محنت، جس میں کچھ پانے کی لگن ہوتی ہے۔ وہ کٹھن حالات میں بھی محنت کر کے سب کچھ کما لیتا ہے اور بہت زیادہ کامیاب ہو جاتا ہے۔